اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ کسی شہر میں ایک لوہار اور ایک محدث دونوں آپس میں ہمسائے تھے۔ لوہار اپنے سارا دن کام کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، جبکہ جو محدث ہوتا ہے وہ سارا دن تبلیغ کا کام کرتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ ہوا ایسا کہ جو لوہار ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور جو محدث ہوتا ہے وہ اس رات سوتا ہے۔ جب اس کا جنازہ ہو جاتا ہے اس رات سوتا ہے تو وہ اس کے خواب میں آتا ہے جو لوہار ہوتا ہے۔ تو وہ محدث لوہار سے پوچھتا ہے، سناؤ کیا معاملات ہوئے؟ لوہار محدث کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا اور مجھے بخش دیا گیا۔ جو محدث ہوتا ہے وہ حیران ہوتا ہے، یہ ایک عام سا انسان، دنیا دار انسان، اور اس کی بخشش ہوگی۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ دوسرے جو محدث ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے، وہ میرے خواب میں آیا ہے لوہار، اور وہ کہتا ہے کہ میری بخشش ہو گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ جو دوسرے محدث ہوتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ مل کے اس لوہار کے گھر جاتے ہیں اور اس کی بیوی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ نے اس لوہار کی زندگی میں کون سا کوئی خاص عمل دیکھا ہو جس کی وجہ سے اس کی بخشش اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اس کی بیوی نے پھر ان جو علماء تھے ان کو بتایا کہ کوئی خاص نہیں، لیکن میرے شوہر نے اپنی زندگی میں دو اپنی عادتیں بنائی ہوئی تھی جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور اس کو بخش دیا۔ وہ علماء پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سی عادتیں تھیں اس کی؟ تو لوہار کی بیوی ان کو بتانے لگی کہ نمبر 1، جب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتا تھا اور جب بھی اذان آتی تھی تو وہ اپنے ہتھیار ادھر ہی پھینک دیتا تھا اور وضو کرتا تھا اور نماز کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور دوسری اس کی عادت یہ تھی کہ جب رات ہوتی تو ہم سونے کے لیے گھر کی چھت پہ چلے جاتے تھے، اور وہ اوپر سے دیکھتا تھا کہ جو ہمارے ہمسائے میں محدث رہ رہا ہوتا تھا نا، وہ ساری رات قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کے تو جو میرے شوہر تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے کہ باری تعالیٰ تو مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی اس محدث کی طرح، اس قاری کی طرح تلاوت قرآن کروں۔ مجھے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دو عادتیں اس کی بہت اچھی تھی جس کی وجہ سے۔ بعد میں محدث آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس لوہار کی اذان اور نماز کا جو اس کے دل میں ادب و احترام تھا، ایک تو اس کی بخشش کی یہ وجہ بنی، اور دوسرا جو اس کے اندر ایک لگن تھی قرآن شریف کے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج سے کچھ سال پہلے جب ہم اپنے بچپن کے دن گزار رہے تھے تو جب اذان آتی تھی تو ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ ٹی وی بند کر دو، ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا۔ پھر کچھ سال گزرے، اذان آتی تھی تو پھر کہتے تھے کہ آواز بند کر دو، اذان آ رہی۔ ٹی وی چلتا رہتا تھا، آواز بند ہو جاتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں وقت کتنا بدل گیا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ڈراموں کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اذان اور نماز کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کوشش کریں، مہربانی فرمائیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔